سورہ الانعام رکوع نمبر 17 تلاوت۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حساده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ سورہ الانعام رکوع نمبر 17 ترجمہ کنز الایمان۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغ، کچھ زمین پر چھائے یعنی چھائے ہوئے اور کچھ بے چھائے یعنی پھیلے ہوئے، کچھ بغیر پھیلے ہوئے اور کچھ پھیلے ہوئے، اور کھجور اور کھیتی جس میں رنگ رنگ کے کھانے اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی میں الگ۔ کھاؤ اس کا پھل جب پھل لائے اور اس کا حق دو جس دن کٹے، اور بے جا نہ خرچو، بے شک بے جا خرچنے والے اسے پسند نہیں۔ اور مویشی میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ 8 نر اور مادہ، 1 جوڑ بھیڑ کا اور 1 جوڑ بکری کا، تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں؟ کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور 1 جوڑا اونٹ کا اور 1 جوڑا گائے کا، تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کی یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں؟ کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ رکوع نمبر 17 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اللہ کریم نے اس رکوع کے شروع میں اپنا مقام، اپنی شان، اپنی عظمت، اپنی توحید اور اپنی معرفت، اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت، ہمارے مظاہر فطرت میں سے، مظاہر قدرت میں سے کچھ چیزوں کی طرف توجہ کر کے عطا فرمائی۔ فرمایا وہ اللہ، وہو الذی، وہ اللہ انشأ جنات معروشات، اس نے زمین پر ایسے باغ بھی پیدا کیے ہیں جو بلند ہیں اور سایہ دار ہیں، چھائے ہوئے ہیں، وغیرہ معروشات، اور ایسے باغ بھی پیدا کیے ہیں کہ جو زمین پر بیلوں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، جو زمین میں بیلیں ہیں اس نے وہ بھی بنائی ہیں، اور اس نے بڑے بڑے درخت بھی بنائے۔ والنخل کھجور، والزرع کھیتی۔ گویا یہ اگلے 2 کلمات نے پچھلی
بات کی تشریح کر دی. کھجور بڑا بڑا درخت ہے، اور والزرع کھیتی وہ زمین کے ساتھ ساتھ لگی ہوتی ہے. مختلف اکلہ، رنگ رنگ کے کھانے ہیں، مختلف کھانے ہیں. والزیتون والرمان، اب مختلف کھانوں کی تفسیر القرآن یفسر بعدہ بعدا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا جا رہا ہے. مختلف اکلہ، مختلف قسم کے کھانے اس نے بنائے. آگے خود ہی بتا دیا اس کی تفصیل کہ والزیتون والرمان، زیتون اور انار. مثال دی ایک چھوٹی سی مثال کہ جیسے زیتون ہے اور انار ہے. اب دیکھنے میں دونوں کے درخت ایک جیسے ہیں، لیکن ایک کے اوپر زیتون لگتا ہے اور ایک کے اوپر انار لگتا ہے. انار کا ذائقہ اور ہے، زیتون کا ذائقہ اور ہے. ایک ہی کیاری میں انار بھی لگاؤ زیتون بھی لگاؤ، نیچے پانی ایک، جڑیں قریب قریب، زمین ایک، پانی ایک، فضا ایک، ہوا ایک، سب کچھ ایک، خوراک ایک، کھاد ایک، لگانے والا ایک، مالک ایک، سب کچھ ایک. اب جب وہ پھل لے کے آئے تو پتا چلا کہ جناب علی زیتون کا ذائقہ اور ہے، انار کا ذائقہ اور ہے. انسانوں، جس نے اتنے مختلف ذائقے تمہارے لیے بنائے ہیں، اتنے اچھے کھانے اس نے تمہارے لیے بنائے ہیں، اتنی اچھی کھیتیاں بنائی ہیں، اتنے اچھے باغات بنائے ہیں، تمہاری آنکھوں کو بھلا لگنے کے لیے مختلف پھول پھل بنائے ہیں. متشابہن وغیر متشابہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں بھی ہیں، الگ الگ بھی ہیں. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب بھی کوئی پھل تمہیں ملے کھاؤ، ہر پھل اپنے موسم میں کھاؤ، میری نعمتیں ہیں انہیں کھاؤ. وآتوا حقہ یوم حصادہ، لیکن پھلوں کا، زراعت کا، کسانوں اور لاکھوں اور کروڑوں روپے کے بزنس کرنے والوں، مختلف آموں کا، مالٹوں کا، کیلوں کا، پھلوں کا، زراعت کا پیشہ کرنے والوں، سنو، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اس کا حق ادا کرو جب تم اسے کاٹو. کس نے تمہارے پھلوں میں ذائقہ بھرا؟ کس نے تمہیں وہ میٹھے میٹھے پھل عطا کیے؟ تم کڑوا پانی ڈال کے آئے، تم کھاد والا پانی ڈال کے آئے، تم نمک والا پانی ڈال کے آئے، تم نمکین چیزیں ڈال کے آئے، تم گوبر ڈال کے آئے، تم پیشاب ڈال کے آئے، وہاں پر تم کھاد ڈال کے آئے. کھاد کا کیا ذائقہ ہے؟ دیکھو تم کیا چیزیں ڈال کے آئے. لیکن جب اس آم میں سے آم نکلا تو بولو آم کا ذائقہ کیا ہے؟ کس نے ہے جو تمہارے آموں کے اندر ذائقہ بھر دیا؟ وہی جڑ ہے، وہ زمین کے اسی کھاد کو، اسی پانی کو لے کر اوپر لے کر جا رہی ہے. مجال ہے گوبر کا ذائقہ وہاں پر پہنچے، مجال ہے کوئی برا ذائقہ وہاں پر پہنچے. پھل میں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے، وہ خوشبو نہ جڑ میں ہے، وہ خوشبو نہ پتوں میں ہے، وہ خوشبو نہ تنے میں ہے، وہ خوشبو نہ مٹی میں ہے، نہ وہ خوشبو کھاد میں ہے. وہ خوشبو کون ہے؟ جس نے اس پھل کے اندر، اس آم کے اندر، اس انار میں، اس مالٹے میں، اس سنترے میں کس نے وہ خوشبو بھر دی ہے؟ کون ہے جو سٹرابری میں خوشبو بھرنے والا ہے؟ کون ہے جو اس میں ذائقے بھرنے والا ہے؟ اس کا حق ادا کرو. اس کا حق کیا ہے؟ ایک تو حق یہ ہے کہ تم اس کا عشر ادا کرو. کسانوں، پہلے زکوٰۃ کی باتیں تو پیچھے ہوئیں، اب کسانوں سے خوب گفتگو ہو رہی ہے نا جی. زرعی بزنس کرنے والوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اس کا حق ادا کرو. اس کا ایک حق تو یہ ہے کہ تم اس کا عشر ادا کرو. دوسرا حق یہ ہے کہ دیکھو جس رب نے اتنے ذائقے پیدا کیے ہیں جی، کس میں؟ تمہارے پھلوں میں تمہاری لگائی ہوئی بے ذائقہ پانی، بے ذائقہ چیزیں یا بد ذائقہ کھاد، ان چیزوں کو لے کر اس رب نے تم پر کتنا کرم کیا. تمہاری بد ذائقہ چیزوں کو اٹھا کر جب تم نے آم کی گٹھلی ڈالی تو اس کے بعد جب اس نے اس کو پروان چڑھایا، جب اس میں سے سینکڑوں، ایک گٹھلی سے سینکڑوں آم باہر نکالے، منو آم باہر نکالے، ہر آم کا ذائقہ، ہر آم کے اندر مٹھاس، ہر آم کے اندر ایک لذت اس نے جو ڈال دی، اشارہ ہے کہ وہ کریم ہے. جب تم اپنی کھیتی میں دنیا کا پھل ڈالتے ہو تو اس میں اتنا ذائقہ بھرتا ہوں. جب تم میرے حضور سر جھکاؤ گے، میری بندگی کرو گے، تو پھر میں تمہاری بندگی کے ایک سجدے میں ثواب کے کتنے پھل اور ذائقے پیدا کر دوں گا. اس لیے وآتوا حقہ یوم حصادہ، عشر بھی ادا کرو اور میری بندگی بھی ادا کرو. ولا تسرفوا، اور فضول خرچی مت کرو. انہ لا يحب المسرفین،
حضرت صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور صاحب تفسیر نعیمی نے بھی لکھا اس کے حوالے سے کہ بے جا خرچنا، اس کو اسراف کا ترجمہ مترجم اقدس حضرت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے جا خرچنا یہ اسراف کا ترجمہ ہے. تو بے جا خرچنا یہ داخل اسراف ہے جی. تو فرمایا کہ بے جا خرچنے کا مطلب یہ ہے اگر کل مال خرچ کر ڈالا اور اپنے گھر والوں کو کچھ نہ دیا اور خود فقیر بن بیٹھا تو یہ بے جا خرچنا ہے. امام سدی کا قول یہ ہے کہ یہ خرچ بے جا ہے، اور اگر صدقہ دینے سے ہی ہاتھ روک لیا اور اللہ کے راستے میں کچھ خرچ ہی نہ کیا تو یہ بھی بے جا ہے، یہ بھی داخل اسراف ہے. اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سفیان کا قول یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے سوا کسی اور کام میں جو مال خرچ کیا جائے، وہ تھوڑے سے تھوڑا مال بھی خرچ کیا جائے تو وہ فضول خرچی ہے. اور بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ حضرت امام زہری کا قول یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ معصیت میں خرچ نہ کرو. اور مجاہد نے یہ کہا کہ اللہ کے حق میں کوتاہی کرنا یہ اسراف ہے. اور اگر بوق بیس پہاڑ جتنا سونا ہو اور وہ سارے کا سونا اللہ کے راستے میں، سارے کا سارا سونا پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے تو یہ اسراف نہیں ہے. اسراف حق کے راستے میں خرچ نہ کرنا اسراف ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہے. ایک درہم بھی، ایک روپیہ بھی، ایک ڈالر بھی، ایک پینی بھی اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کی تو آپ خدا کی نظر میں فضول خرچ ہو گئے. اور اگر آپ نے پہاڑوں جتنا سونا بھی اٹھا کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو آپ فضول خرچ نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. اس کے بعد کچھ عربوں کے اندر جو قائم دستور تھے، آج تو اللہ پاک نے حضور کی ان تعلیمات کے صدقے میں، قرآن مجید کی عظمت کے طفیل، آج یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں اس معاشرے سے، شرکیہ رسومات ختم ہو گئی ہیں. لیکن یہ آیات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ کیسے کیسے شرک موجود تھے جن کو اللہ نے دور کیا رسول پاک کے وسیلے سے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی سے ان کو دور کیا. تو ان کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ کچھ نروں کو روک لیتے تھے کہ یہ نر جو ہیں، یہ نر جانور اب یہ اپنی مادہ کے لیے نہیں ہیں، اور کچھ مادہ جانوروں کو روک لیتے تھے کہ بھئی اب اس سے اور بچے نہیں پیدا کرنے ہیں. اور کچھ کو کہتے تھے کہ بھئی ہماری عورتیں نہیں کھائیں گی، کچھ کو کہتے تھے کہ یہ ہمارے بچے نہیں کھائیں گے، کچھ کو کہتے تھے کہ اس میں فلاں نہیں کھائیں گے. آج بھی بعض جگہ پر جاہلیت میں ایک ختم شریف پڑھا جاتا ہے، بعض جگہ پر کوئی ایسا کہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس ختم شریف میں سے جو ہے نا بچے نہیں کھائیں گے، اس ختم شریف میں سے عورتیں نہیں کھائیں گی، یا اس ختم میں جو ہے نا باہر کے لوگ نہیں کھائیں گے، یا یہ چھپ کر کھائیں گے گھر کے اندر اور باہر نہیں کھائیں گے. تو یہ ساری جو ہیں یہ بیکار باتیں ہیں، اور ان باتوں میں عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ نے جو حلال طیب طاہر رزق دیا ہے خود بھی کھاؤ، دوسرے مسلمانوں کو بھی کھلاؤ، دوسرے فقیروں، فقراء، مساکین سب کو کھلاؤ. اور جانور جو حلال ہیں ان کو اللہ نے حلال کیا ہے، ان کو کوئی دوسرا حرام نہیں کر سکتا.